خدا کے قریب ہوتا ہے، اور بخیل خدا سے دور ہوتا ہے۔ خرچ کرنے والا خدا کے قریب ہوتا ہے، ہاتھ سے دینے والا خدا کے قریب ہوتا ہے، اور بخیل ہاتھ کو دم کرنے والا، ہاتھ کو گھٹنے والا، اپنے ہاتھ کو روکنے والا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بخیل۔ اور بخیل خدا سے دور ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خدا نے کوئی ولی بغیر سخاوت کے پیدا نہیں کیا ہے۔ وہ ولی اور سخی نہ ہو ولی، یہ حضور نے نشانی بتائی کہ اللہ کا ولی وہ ہمیشہ سخی ہوتا ہے، دیتا ہے۔ خدا کا ولی ہونے کے باوجود اس کی سخاوت وہ کیا ہے؟ عام ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایماندار کے گھر میں، یہ ساتھ شرط لگائی، اگر کسی ایماندار کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا حالت کیا ہوتا ہے؟ ایماندار کے گھر میں مہمان آ گیا، بابا جی کے گھر میں، آپ کے گھر میں، ایمان والا کے گھر میں، سب ایمان والے ہیں۔ گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ 1000 برکتیں ساتھ لے کر آتا ہے۔ کتنی برکتیں؟ 1000 برکتیں ساتھ لے کر آتا ہے، 1000 رحمتیں ساتھ لے کر آتا ہے۔ آنے والا مہمان آیا، کتنی برکتیں لے کر آیا؟ 1000 برکتیں بھی لے کر آیا، 1000 رحمتیں بھی لے کر آیا۔ کھانا کھلانے والے کے گھر میں مہمان آ گیا، اب وہ 1000 برکتیں بھی لے لی، 1000 رحمتیں بھی لے لی، ابھی بات اللہ کے رسول نے ختم نہیں کی۔ کیا فرمایا؟ اب مہمان کھانا شروع کر دیا، ہم اس کو کھلا رہے ہیں، وہ کھا رہا ہے۔ اب اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ مہمان کے ہر لقمے کے بدلے میں، مہمان کے جو لقمے کھا رہا ہے اس کے ہر لقمے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی گھر والوں کو ایک ایک حج اور ایک ایک عمرے کا ثواب عطا کر رہا ہے۔ اب مہمان کی قدر کا عالم نہیں، جتنے لقمے کھا رہا ہے اتنے حج کا ثواب تمہیں دے رہا ہے، جتنے لقمے کھاتا ہے اتنے عمرے کا ثواب تمہیں مل رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کے آنے سے دل برا نہ کیا کرو۔ مہمان کے آنے سے، آج ہم کوئی مہمان آتا ہے ہمارے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں۔ ایک گھر میں غربت تھی، ایک مہمان آ گیا، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، اوپر سے مہمان بھی آ گیا، اب کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے، یہ تمہارا اپنا ذہن ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ مہمان کے آنے سے دل برا نہ کیا کرو۔ کیوں؟
اس لیے کہ جب مہمان تمہارے گھر میں آتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، کوئی احسان نہیں تمہارا اس پر، وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ اب آ گیا، اس کا رزق بھی آ گیا، اب گھر والوں کو فائدہ کیا دے کر گیا؟ مہمان آیا، کھانا کھایا، کھانا کھا کر اس کے جانے کا وقت آ گیا، اب تمہیں کیا دے گیا؟ ہمیں کیا دے گیا؟ کھلانے والے کو کیا دے گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گھر والوں جب وہ جاتا ہے تو وہ گھر والوں کے سارے گناہ اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے، گھر والوں کے سارے گناہ اپنے ساتھ لے کر جا رہا، تمہیں پاک کر کے جا رہا ہے، صاف کر کے جا رہا ہے، تمہارے گناہوں کو مٹاتا جا رہا ہے۔ یہ مہمان کی عزت کا عالم ہے، یہ مہمان کی شان ہے۔ دیکھیے حضور علیہ السلام نے فرمایا مہمان آ گیا، مہمان کے آنے سے کنجوسی نہ کرو۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اگر کسی مہمان کو آپ نے کھانا پیٹ بھر کر کھلا دیا، پانی سیر ہو کر پلا دیا، کھانا بھی پلا دیا، پانی بھی پلا دیا، ٹھیک ہے، اب خدا فرماتا ہے اے مہمان کی قدر کرنے والوں، اے مہمان کا ادب کرنے والوں، اے مہمان کو کھلانے والوں، اللہ تعالیٰ تمہیں دوزخ سے اتنا دور لے کر جا رہا ہے، کس کی وجہ سے؟ اس مہمان کی وجہ سے، کہ جس طرح 7 خندقیں کھودی جائیں، اب حضور نے مثال دی، 7 خندقیں کھودی جائیں اور ہر خندق ایک خندق سے لے کر دوسری خندق تک 500 سال کا مسافت ہے، سفر ہے۔ جب بندہ، یہ مثال دی حضور نے، جب بندہ مہمان نوازی کر کے فارغ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ سے 500 کی مسافت سے دور کر دیتا۔ اب دیکھیے کھانا کھلانے والے پر خدا راضی ہو گیا، کھانا کھلانے والے پر خدا نے دوزخ کو حرام کر دیا، دوزخ کو دور کر دیا، کھانا کھانے والا اس پر مصطفیٰ راضی ہو گیا۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب ہم کسی آنے والے مہمان کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں کہ مہمان کو کھانا کھلایا جائے، کیا کرتے ہیں؟ دسترخوان بچھاتے ہیں، اس کے اوپر کھانا رکھتے ہیں۔ جب دسترخوان بچھایا جاتا ہے تو پھر خدا کیا فرماتا ہے؟ اے رحمت کے فرشتوں، فلاں جگہ پر میرے بندے نے مہمان کے لیے اس نے دسترخوان بچھا دیا، خدا اپنی رحمت کے فرشتے اس مقام پر بھیج دیتا، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کھلانے والے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے دسترخوان کو وسیع کر دے۔ تو جس کا رزق رحمت کے فرشتے آ کر بڑھا جائیں، زیادہ کر جائیں، تو اس کے رزق کو کوئی کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ایک مقام پر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کے بندوں کو کھانا کھلاتے رہا کرو۔ جو شخص اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاتا ہے تو خدائی ذوالجلال بھی کیا فرماتا ہے؟ دیکھتا کہ میرے بندے نے کس انداز سے اسے کھانا کھلایا،
کس محبت سے کھلایا. پھر اس کھانا کھلانے والے کا تذکرہ کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ کرتا ہے. کھانا کھلانے والے کا تذکرہ کہاں ہوتا ہے؟ خدا کا. خدا اس کا تذکرہ کہاں کر رہا ہے؟ اپنے فرشتوں کے سامنے اس بندے کا تذکرہ کرتے ہوئے خود خدا فخر کر رہا ہوگا. دیکھو دیکھو میرے بندے کو وہ کھانا کھلا رہا ہے، بے لوث کھانا کھلا رہا ہے، بغیر کسی غرض کے کھانا کھلاتا. خود خدا فخر کرتا، فرشتوں میں اس کا ذکر کر رہا ہوگا. دیکھیے ہر چیز کی زکات ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکات ہوتی ہے. لیکن گھر کی زکات ہے. گھر کی زکات کیا ہے؟ ہم اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکات دیتے ہیں. زمین کی زکات عشر ہے. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول علیہ السلام سے فرماتے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہر چیز کی زکات ہے اسی طرح گھر کی بھی زکات ہے. گھر کی زکات کیا ہے؟ مہمان کو کھانا کھلانا، یہ گھر کی زکات ہو جاتی ہے. کسی مہمان کو اپنے گھر میں بٹھا کر کھانا کھلا دینا، یہ تمہارے گھر کی زکات پوری ہو گئی. ایک حدیث پاک میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا کتنا بندوبست کرتا. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کیا، بندے نے نہیں کیا.